بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے گاجر کس مہینے میں بیجنی چاہیے اور اس مہینے کی تاریخ کون سی ہونی چاہیے، اور اس کو خوراک کیسے دینی چاہیے، کیا فرٹیلائزر دینی ہے تو کون سی دینی ہے، گوبر ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، سپرے اس کو کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور 1 ایکڑ میں کتنا بیج ڈالنا چاہیے یا 1 کنال میں کتنا بیج ڈالنا چاہیے، یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی ایکوریٹ یہ ڈیٹ اور تاریخ ہوگی۔ جو تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہے گا لہندے پنجاب میں اور چڑھدے پنجاب میں کہ یہ بنانے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے، اور آپ کا جو خرچ ہے اگر آپ گاجر بیجیں گے تو ضائع نہیں جائے گا۔ جو تاریخ اور مہینہ بتاؤں گا یہ ایکوریٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے اگر پہلے بیجیں گے تو اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بالکل میرے والد کا 97 سال کا نچوڑ ہے، اور گھر پر تجربہ کر کے باقاعدگی سے اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ اگر جو ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس تاریخ کے بعد اگر آپ بیجیں گے تو اور زیادہ بہتر رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس تاریخ سے پہلے آپ نے ہرگز نہیں بیجنی۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو سے پہلے میں نے زمین کی تیاری کے متعلق بتایا تھا کہ گاجر کی آپ نے زمین کیسے بنانی ہے، وہ میں نے پہلی ویڈیو میں 4.5 منٹ کی ویڈیو میں صرف یہ بتایا تھا کہ اس کی زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ وہ بات اس میں نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ وہ پارٹ 1 تھا اور یہ پارٹ 2 ہے گاجر بیجنے کا۔ گاجر جو ہم بیجتے ہیں اس کا جو انگریزی مہینہ ہے وہ 15 اگست ہے، اور جو دیسی مہینہ ہے وہ 15 اگست انگریزی ہے، اور جو دیسی مہینہ ہے وہ 1 بھادرو ہے۔ 1 بھادرو کو ہمیں گاجر بیجنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں بیجنی چاہیے۔ اگر آپ اور صبر کر جائیں تو کوشش کریں 20 بھادرو کو بیجیں تو بڑی بات ہے، لیکن جن علاقوں میں موسم بہتر ہو جائے، یا آپ کو مان ہو کہ میرے علاقے میں بارش کی یہ کنڈیشن ہے اور جو میری زمین ہے اس کی طاقت کی یہ پوزیشن ہے، تو آپ 1 بھادرو سے پہلے کبھی بھی گاجر نہ بیجیں۔ اگر گاجر بیجیں گے گاجر اگ آئے گی، اس کے نیچے کبھی گاجر نہیں بنے گی۔ میں نے بذات خود تجربہ کر کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو لہٰذا یہ ہے تاریخ گاجر کے بیجنے کی، 15 اگست اور بھادرو کی پہلی تاریخ۔ لیکن اگر آپ ساون کی 20 تاریخ کو زمین بنانی شروع کر دیں تو کوشش کریں بھادرو کی 10 تاریخ کو اگر آپ بیجیں تو وہ سارے کا سارا بیج نکل آئے گا۔ ٹوٹل 1 ایکڑ میں جو بیج ڈالا جاتا ہے گاجر کا وہ 8 کلو ہوتا ہے۔ 1 کنال میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ 1 کلو ہوتا ہے، اور 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتی ہیں، اور جو 10 مرلے میں بیج ڈالا جاتا ہے وہ ½ کلو ہوتا ہے، اور جو 5 مرلے میں ڈالا جاتا ہے وہ 1 پاؤ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب میں نے اس لیے بتائی ہے
کہ بعض میرے دوست ایسے ہوتے ہیں وہ 5 مرلے اور 10 مرلے بیجتے ہیں اور وہ پوچھتے پھرتے ہیں ایک دوسرے سے، یار میں نے 5 مرلے گاجر بیجنی ہے، کتنا بیج لے کر آؤں، میں کنا دا بیج لے کے آواں، انہاں شودیاں نوں نہیں پتہ ہوتا۔ لہٰذا یہ میں نے آپ کو ترتیب بتا دی ہے، اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کی زمین بنانی ہے، بہت زیادہ باریک زمین کرنی ہے۔ زمین کے بعد آپ نے اس میں گوبر لازمی ڈالنی ہے، ہر حالت میں ڈالنی ہے۔ اگر نہیں ڈال سکتے تو 1 ایکڑ میں 2 بوری DAP وہ آپ نے ہر حالت میں ڈالنی ہے۔ سپرے کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر سپرے کرنی ہے تو گاجر بیجنے سے 1 مہینہ پہلے رونی کریں، اور اس رونی کا جب بتر آنا شروع ہو جائے تو اس کے اوپر گھاس والی سپرے کر دیں، تو اس کا ٹائم پیریڈ 18 دن ہوتا ہے۔ 18 دنوں کے بعد آپ جو بھی فصل کاشت کریں گے اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اور جو گھاس وغیرہ یا جڑی بوٹیاں وہ نہیں اگے گی 3 ماہ کے اندر۔ یہ طریقہ ہے اس کی سپرے کا۔ آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری زمین کی پوزیشن کیا ہے، گھاس والی ہے یا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں 1 مہینہ پہلے یہ عمل آپ کر لیں، اور گاجر کو سپرے آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ باقی رہا معاملہ پانی کا، پانی بہت اس کو کم لگتا ہے۔ پہلا پانی آپ نے بیجنے کے پہلے ہی دن لگا دینا ہے، دوسرا پانی بالکل موسم کے مطابق، حالات کے مطابق آپ نے 10ویں دن لگانا ہے، نارمل لگانا ہے، 50% آپ نے لگانا ہے، اور جو تیسرا پانی ہے وہ 1 ماہ کے بعد لگائیں، اور وہ بھی آپ نے 50% ہی لگانا ہے، 50 سے 51 نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر والا جو حصہ ہے کھیلی کا، جو آدھا حصہ ہے وہ خالی رہنا چاہیے تاکہ اوپر سیم جائے۔ یہ طریقہ ہے اس کا گاجر بیجنے کا، اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی جو گاجر ہے نومبر کے آخری دنوں میں مارکیٹ میں آ جائے گی، اور آپ ہزاروں کے حساب سے پیسے کمائیں گے۔ سب سے جو کم ریٹ ہوتا ہے گاجر کے، 1 توڑے کا 50 کلو کا 45 کلو کا توڑا ہوتا ہے اندازاً، وہ میرے علاقے میں ضلع اکاڑا میں 1000 روپے کا جاتا ہے۔ انتہائی سستی ہو جائے، کوئی بھی آدمی خریدنے کو تیار نہ ہو تو 500 روپے کا بڑی آسانی سے وہ سیل ہو جاتا ہے، پاکستانی 500 روپے کا، جب انتہائی گاجر سستی ہو جائے۔ تو آگے آپ نے دیکھنا ہے موسم، اور اپنی زمین کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے کہ میری زمین بیج رکھتی تو نہیں ہے، بیج تندرست تو ہے، لہٰذا 8 کلو کی بجائے 9 کلو 1 ایکڑ میں بیج ڈالنا ہے۔ صرف اس نظریے سے، اس سوچ سے ہو سکتا ہے کہ بیج ہمیں صحیح نہ ملا ہو، 8 کلو بیج میں 1 کلو بیج مرا ہوا ہو، خراب ہو، تو 7 کلو رہ جائے گا۔ لہٰذا 1 ایکڑ میں 1 کلو بیج زیادہ ڈال دیں۔ کوئی بیج بالکل نیچے چلا جاتا ہے، کوئی نہیں اگتا، تو لہٰذا وہ 1 کلو بیج وہ ضائع سمجھے، اور 8 کلو بھی آپ کا ایکوریٹ وہ اگ آئے گا۔ یہ طریقہ ہے اس کو بیجنے کا اور پانی لگانے کا۔ جب آپ دوسرا پانی لگائیں تو اس وقت آپ نے یوریا کھاد لازمی ڈالنی ہے 1 بوری، اور جب آپ تیسرا پانی لگائیں اس وقت آپ نے 1 ایکڑ کو سلفر جو ہے وہ آپ نے حل کر کے ڈرم میں وہ آپ نے ڈالنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی الحمدللہ بالکل یہ سادہ اور آسان طریقہ ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زمین میں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، بیج کا چھٹا دینا ہے، چھٹا دینے کے بعد آپ نے کھیلیاں نکال دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانی دے دینا ہے۔ رہی زمین کی تیاری کی بات، وہ میں نے اس سے جو پہلے ویڈیو ہے، فرسٹ ویڈیو، وہ میں نے اس میں بتا دی ہے کہ زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ میں نے وہ بات نہیں کہی، میرا آرائی فیملی سے تعلق ہے، جو میں نے کسی سے سنی ہو۔ بھائی میں خود ذمہ دار ہوں، اور خود میں تجربہ کرتا ہوں، بات ہوتی ہے تجربہ کرنے سے۔ تو لہٰذا یہ طریقہ ہے گاجر کی بجائی کرنے کا، بلا جھجک روک ٹوک
آپ گاجر بیجیں اور اس کا جو بیج ہے ضلع اکاڑا سے خریدیں، اس کا بیج بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر کوئی بات مجھ سے بیان کرنے میں رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں ویڈیو میں اپنا نمبر بھی دے رہا ہوں، تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب آدمی گفتگو کرتا ہے تیزی کے ساتھ یا آرام کے ساتھ، اس وقت کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی بات، لائن مس ہو جاتی ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔